السلام ناظرین، پروگرام پاکستان افیئرس کے ساتھ میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں، مجھے پروگرام میں جوائن کیا ہے جیو نیوز کے سینئر کورسپونڈنٹ اعزاز سید نے۔ بہت بہت شکریہ اعزاز سید ہمیں جوائن کرنے کا، اور ساتھ ہی ذرا ہم بغیر کوئی وقت ضائع کیے آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو پاکستان کا قومی منظرنامہ ہے اس پہ جو ہے وہ جو تبدیلیاں ہیں وہ اتنی تیزی سے رونما ہو رہی ہیں کہ وہ ہمیں شاید زیادہ تعارف کا موقع نہیں دیں گی۔ خیر، آپ سے تعارف کیا کرنا، تو ذرا تیزی سے اس طرف چلتے ہیں۔ حکومت سازی کے مرحلے شاہ جی بڑے عجیب و غریب چل رہے ہیں۔ ایک دن پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف سے تقریر کرتے ہیں کہ جی ہم حکومت بنا رہے ہیں وفاق میں، شہباز شریف میرے امیدوار ہیں، نامزد کرتے ہیں ان کو۔ 2 دن بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ کبھی پتہ چلتا ہے پیپلز پارٹی آ گئی ہے، کبھی پتہ چلتا ہے پیچھے ہٹ گئی ہے، کبھی جو ہے وہ پی ٹی آئی جو مولانا کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور کبھی جو ہے وہ عمران خان کا کوئی میسج پی ٹی آئی کو چلا جاتا ہے، پیپلز پارٹی کو چلا جاتا ہے۔ تو اس وقت ابھی جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ میں نے گزشتہ رات ایک ولاگ بھی کیا، اس میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا جبری نکی شادی جو نہیں ہے وہ فائنل ہو گئی ہے۔ تو آپ کے پاس اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ رائے صاحب بہت شکریہ۔ رائے صاحب اصل میں حکومت چلانا نا ابھی بڑا مشکل کام ہو گیا۔ ساری سیاسی جماعتوں کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ کانٹوں کی سیج ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہی حکومت بنے گی، پہلی بات تو یہ کہ وہ سٹیبل حکومت نہیں ہوگی۔ اس کے پاس جسے کہتے ہیں بیساکھیاں ہوں گی اتحادی جماعتوں کی، جو اسے وقتاً فوقتاً بلیک میل کریں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی حکومت بنائے گی اس نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں لازمی جانا ہے۔ پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس، آپ نے آئی ایم ایف کو تقریباً 23 ارب دینا بھی ہے، ڈالرز میں دینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ 2 باتیں، اپریل میں دینا ہے آپ نے، جولائی میں آپ نے جانا ہے آئی ایم ایف کے پاس اپنی پرفارمنس رپورٹ کے ساتھ، اور اس سے پہلے آپ نے 2 کام اور کرنے ہیں۔ وہ 2 کام یہ کرنے ہیں آپ نے کہ آپ نے آئی ایم ایف سے جس طرح کی کمٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا ہے، آپ نے دوسری کمٹمنٹ یہ کی ہوئی تھی کہ سٹیل مل کا جو کراچی والی ہے اس کا کوئی آپ نے حل نکالنا ہے۔ اب سٹیل ملز میں اور پی آئی اے میں ہزاروں کی تعداد میں ملازمین ہیں، اور وہ جو سیاسی جماعتیں ہیں نا وہ انہیں ملازم نہیں سمجھتی، وہ انہیں ووٹرز دیکھ کے سمجھتی ہیں۔ اب بلاول جو سیاست کر رہے ہیں وہ یہ ووٹر والی سیاست کر رہے ہیں نا۔ حالانکہ 1400 ارب کا جو بوجھ ہے، یہ ادارے جو ہیں خسارے میں جو ادارے ہیں وہ پاکستان کی معیشت پر بنے ہوئے ہیں۔ تو اب جب آپ یہ کام نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ٹیکس اور لگانے پڑیں گے، ٹھیک ہے، ٹیکس اور لگانے پڑیں گے، اور ٹیکس نیٹ آپ نے بڑا نہیں کیا۔ آپ کے پاس ٹائم بھی بہت تھوڑا ہے کہ مارچ کے مہینے میں آپ کی آمد ہوگی۔ مارچ کے مہینے میں اگر آپ کی آمد ہوگی تو پہلے دوسرے ہفتے میں آپ اس کی کیبنٹ بنائیں گے۔ اپریل اور مئی 2 ماہ میں آپ ٹیکس نیٹ کتنا بڑا کر لیں گے؟ نہیں کر سکتے آپ۔ تو کیسے آئیں گے پیسے؟ اس کا مطلب ہے جو پہلے سے موجود لوگ ہیں جن کے اوپر پہلے آپ ٹیکس لگاتے تھے وہی ٹیکس لگائیں گے، یہی ہوگا نا۔ تو اگر یہ ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی گالیاں، لوگوں میں بدنامی، یہ وصول کریں گے آپ۔ اگر یہ وصول کریں گے تو پھر حکومت آپ کس مقصد کے لیے لے رہے ہیں؟ پاپولیرٹی کے لیے، اپنا نام بنانے کے لیے، یا بدنام ہونے کے لیے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ آنا نہیں چاہتی۔ البتہ جس بات کا کم امکان ہے لیکن ظاہر ہے امکان بہرحال ہے کہ جو کوئی پارٹی، فرض کریں کوئی پارٹی ایسی ہو جو کہتی ہے کہ میں چیلنج لوں، ظاہر تو یہ ہے کہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ جی ہم لیتے ہیں چیلنج۔ اس چیلنج کی کاسٹ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ کاسٹ کیا ہے، کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ آپ کی سیاست کی قبر بن جائے گی، قوی امکان اسی بات کا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اگر یعنی کہ اکثر زیادہ چانسز تو یہی ہے کہ آپ کی سیاست کی قبر بن جائے گی، لیکن ایک چھوٹا سا چانس، ایک ونڈو ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ آپ قبر میں پھینک دیے گئے ہیں اور آپ انگلی مار کے ایک سوراخ کر رہے ہیں، اور سوراخ کے ذریعے آپ نے پوری
پوری قبر کو کھولنا ہے واپس. ٹھیک ہے, تو کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہی ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف آپ کو پیسے دے دے, آپ کو کوئی سعودی عرب پیسے دے دے, آپ کو کوئی اور دوست ممالک پیسے دے دیں. مین وائل آپ یہ پرابلم ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بھی ڈسکس کریں, اور جو ٹیکس نیٹ ہے وہ وائڈ کریں, ملٹری کو بھی بیچ میں لائیں, ملٹری کی جو بزنسز ہیں ان کو بھی بیچ میں لائیں, جو اور پاورفل لوگ ہیں ان کو بھی لے کے آئیں, جو جن اداروں کو, جو ادارے قومی معیشت پر بوجھ بنے ہوئے ہیں ان کو وہ بوجھ اتاریں. لیکن یہ کہنا آسان ہے, یہ کرنا بڑا مشکل ہے. لیٹس سی کہ کیا کرتے ہیں, کیونکہ ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو آپ نے نشاندہی کی اداروں کی نجکاری کے حوالے سے, کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی ان کے لوگوں کو ایک ووٹر کے طور پہ دیکھتی ہے. تو ابھی سے لوگ اس چیز کے اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ کل جب پی آئی اے کی نجکاری ہوگی تو وہاں پہ اگر یہ اتحادی ہوں گے بھی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, تو وہاں پر ان کے درمیان جو وہ اختلافات ہوں گے, تناؤ ہوگا, اس کے ایک کچھ مسائل پیدا ہوں گے. اور کچھ یہ پتہ چلا ہے کہ کوئی اب یہ کچھ جبری جو شادی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کچھ شرائط بھی طے ہو گئی ہیں. مثلا جو کچھ چیزوں سے پیپلز پارٹی پیچھے ہٹی ہے, کچھ پہ وہ آن بورڈ ہوئی ہے. جو پتہ چلا ہے وہ یہ پتہ چلا کہ جی صدر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا, موسٹ پرابلی زرداری صاحب ہوں گے. کل شام کو بلاول صاحب نے بھی ایسے ہی اناؤنس کیا ہے, اور ساتھ ان کو جو اسپیکر قومی اسمبلی ہوگا, لیکن چیئرمین سینٹ پہ جو مانگ رہے تھے وہ ان کی بات نہیں ہوئی. پھر یہ طے ہوا کہ وہ پنجاب میں ان کو گورنر اور وہ اسپیکر مانگ رہے تھے وہ ان کو نہیں ملے گا. البتہ 2-3 وزارتیں پنجاب کے اندر ان کو ان کے ایم پی ایز کو دے دی جائیں گی, غالباً 10 ان کے اراکین ہیں. اور ایک جو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر یہ طے پایا ہے, جو ایگریمنٹ ہوا ہے, جو موسٹ پرابلی آج ایک 5واں سیشن ہوگا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو کمیٹیاں ہیں جو یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ٹی او آرز طے کر رہی ہیں, اس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ آئے گا. اور جو اس میں ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ طے پایا کہ بلوچستان جو ہے اس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر حکومت سازی کریں گی. تو آپ کی کیا خیال ہے؟ وہاں پر تقریباً اتنے ہی سیٹوں کے ساتھ مولانا فضل الرحمان بھی موجود ہیں, تو کیا وہ بھی اس صوبائی اتحاد کا حصہ بنیں گے, یا وہ میجر شیئر نہیں کلیم کریں گے وہاں پہ, کیونکہ باقی تو ان کو کسی طرف سے کچھ نہیں ملا ابھی تک؟ میرا خیال میں مولانا فضل الرحمان بلوچستان حکومت کا حصہ ہوں گے. تاہم جو چیف منسٹر کے لیے ظاہر پیپلز پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ہوگا, موسٹ لائکلی یہی ہے کہ سرفراز بگٹی ہوں گے. لیکن مجھے اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, یا میرے لیے بڑی حیرت ہوگی کہ اگر مولانا وہاں پر حصے دار نہ بنے. میرا یہ خیال ہے کہ مولانا وہاں پر حصے دار ہوں گے, کیونکہ جو سورسز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی شاید فرسٹ فیز میں وزارتیں نہ لے گی, لیکن سیکنڈ فیز میں وہ وزارت بھی لے گی وفاق میں. لیکن یہاں پر آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ وفاق میں بھی اب بہت سارے اتحادی ہیں, 17 سیٹوں کے ساتھ ایم کیو ایم بھی موجود ہوگی. پھر پہلے 2 تھی, غالباً 5 ہو گئی. جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کی, پھر وہ جو مسلم لیگ کاف ہے, پہلے 3 اراکین قومی اسمبلی ان کے پاس, لیکن میرا خیال ہے وہ 2 وزارتیں تو وہ بھی مانگیں گے, طارق بشیر چیمہ والی بھی اور چودھری سالک والی بھی. تو یہ جو ایک بہت زیادہ مشکل مرحلہ نہیں ہو جائے گا حکومت سازی کا؟ مسلم لیگ نون جو میجر پارٹی ہے جس کا پرائم منسٹر ہوگا, اس کے پاس تو شاید کوئی پھر وزارتیں نہ ہونے کی برابری رہ جائیں گی. دیکھیں جو اتحادی جو حکومت ہوتی ہے وہ کرنا اسی لیے مشکل ہوتا ہے کہ آپ کے اتحادیوں کو پتہ ہوتا ہے آپ کی کمزوری کا کہ آپ کے پاس نمبر نہیں ہے, اور آپ اپنے اتحادیوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہیں. آپ کے اتحادیوں کے بعض وزیر ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو شکایتیں ملتی ہیں ان کی کرپشن کی یا نیپوٹزم کی, اقربا پروری کی, مگر آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں کر پاتے. ظاہر ہے آپ کچھ کریں گے تو اتحاد ٹوٹ جائے گا, اتحاد ٹوٹ گیا تو حکومت ٹوٹ جائے گی, حکومت ٹوٹ گئی تو کرائسس ہو جائے گا, آپ اس سے بچتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. تو لیٹس سی کہ ہوتا کیا ہے. اسی لیے غالباً یہ طے پایا کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ ریٹن ایگریمنٹ ہوگا, تاکہ بعد میں کوئی فریق اس سے پیچھے نہ ہٹ سکے یا اس کی خلاف ورزی نہ کر سکے. یہ پتہ چلا ہے. تو اچھا یہ تو وہ معاملہ ہو گیا. دوسرا جو پرسوں سے ایک بڑا طوفان کھڑا ہوا ہے, جو راولپنڈی کے سابق کمشنر تھے, جب انہوں نے پریس کانفرنس کی اس وقت وہ کمشنر تھے, لیاقت چٹھا, ان کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے؟ وہ کدھر ہیں؟ کیا انہوں نے بتایا ہے کہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا؟ کیونکہ دیکھیں نا, یہ ایسا ہی ہے جیسے میں یہ کلیم کر دوں کہ جی میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے دھاندلی کی ہے, اور اعزاز سید اس میں میرے ساتھ حصے دار تھے برابر کے, انہوں نے بھی کی ہے,
تو پتہ یہ چلا کہ اعزاز سعید تو جیو نیوز کا رپورٹر اور میں نیوز ٹو یو میں کام کرتا ہوں, ہمارا تو پولنگ کے عمل کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. تو کمشنر کا براہ راست تو پولنگ کے عمل کے ساتھ تعلق نہیں ہے. جن پر وہ الزام لگا رہا ہے جیسے جسٹس قاضی فائز صاحب پر لگا رہا ہے, ان کا بھی پولنگ کے عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ کیا تماشا ہوا ہے اور یہ کس طرف جا رہا ہے یہ معاملہ؟ دیکھیے تماشا جو ہوا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے, لیکن دو باتیں ہیں اس کی, دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو الزام انہوں نے لگایا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور میں نے کی ہے, ایک بات تو یہ ہے کہ دس از اے سیریس تھنگ کہ وہ اپنے اوپر لے رہے ہیں, یہ بات بڑی ہے. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی فوج نے نہیں کی یا اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کی, اور دھاندلی کی ہے تو کسی نے چیف جسٹس نے کیا اور چیف الیکشن کمشنر نے کیا اور بیوروکریسی نے کی ہے, which is literally unfair. نہ چیف جسٹس کا کوئی براہ راست تعلق ہوتا ہے کہ چیف جسٹس کسی آر او کو تو نہیں بلا سکتا, اور چیف الیکشن کمشنر تو بالکل بھی نہیں بلا سکتا, کیونکہ یہ آر اوز ہوتے ہیں وہ ڈپٹی کمشنرز ہیں, اور ڈپٹی کمشنرز جی اور وہ دے کم انڈر کمشنرز. تو یہ یہاں سے جھول لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی کو بچا رہے ہیں اور کسی کو پھنسا رہے ہیں, یہ ڈاؤٹ فل بات ہے. لیکن جو ان کی بیسک بات ہے کہ ہم نے دھاندلی کی, میں نے دھاندلی کی, یہ بڑی سیریس بات ہے. اب یہ اس بات کی ایویڈنس لینی, اگر وہ کہتے ہیں, اگر لیٹس پرزیوم ان کا دعویٰ یہ ہے کہ چیف جسٹس نے کوئی ایسا کیا کام یا چیف الیکشن, تو ایویڈنس دے, ظاہر ہے ایویڈنس چاہیے. کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے. وہ دیکھیں وہ کمشنر ہے صوبے کے, اگر دیکھیں نا یہاں پر ہم ایک مثال لے لیتے ہیں کہ اگر تو جس طرح لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں 100 کریں وہ کمشنر تھا, ٹھیک ہے, وہ آر اوز یا ڈی آر اوز کی کیپیسٹی میں وہ ان کے متحد نہیں تھے, لیکن بطور ڈی سی یا بطور اے سی تو وہ ان کے انڈر کام کرتے ہیں, تو وہ ان سے بگاڑ نہیں سکتے, ان کی بات ماننی پڑتی ہے. تو اگر ایسا ہی تھا تو پھر ان کے پاس فارم 45 کی کوئی کاپیاں ہونی چاہیے, کوئی ثبوت ہونے چاہیے, وہ تو ان کے پاس نہیں ہے. تو اس کا اگر وہ ان کے پاس نہیں ہے, کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کی عمل دخل نہیں تھا. اگر عمل دخل نہیں تھا تو پھر میں دھاندلی کا اعتراف کیسے کر رہا ہوں؟ یہ سوال تو یہ بنتا ہے یہاں پہ. نہیں وہ تو دیکھیں نا, وہ تو جب انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا نا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے کس کو کیا کہا, کیا ہدایت دی, مجھے کس نے کوئی ہدایت دی یا نہیں دی, وہ تو ٹائم ول ٹیل. لیکن اس میں جو جھول ہے نا, اس میں جھول یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر نے اور چیف جسٹس نے کی اور بیوروکریسی نے کی. یہ پاکستان ہے, ہم سب کو پتا کہ یہ دھاندلی کون کرتا ہے, کس طرح کی. اس طرح یہ جو آرگنائز دھاندلی ہے, یہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی یہ بیچارے بیوروکریسی کے افسر یہ کر سکیں, یہ اس طرح نہیں ہوتا. ان کے اوپر کوئی طاقت ہوتی ہے جو ان کو کہتی ہے, ٹھیک ہے. قومی و صوبائی اسمبلی کے 39 حلقے راولپنڈی ڈویژن میں آتے ہیں, اور 39 آر اوز اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں پریزائڈنگ آفیسرز میں سے نہ تو کوئی پیپر ہے کمشنر صاحب کے پاس, اور نہ ہی ان میں سے کوئی بندہ ہو ان کی بات کی تصدیق کر رہا ہے. لیٹ دا انویسٹیگیشن ٹیک پلیس. یعنی کہ میں نا اس میں جو کمشنر ہیں ان کو میں مکمل طور پہ بری بھی نہیں قرار دیتا اور مکمل طور پہ ان کی بات کو درست بھی نہیں سمجھتا. جی میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا, میں تھوڑی سی بولڈ بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں وہ ان کی بات میں بہت وزن ہوتا اگر وہ اپنی بات کرتے, اور اگرچہ اپنی بات کرتے اور ثبوت کے ساتھ کرتے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ, میں اپنے ولاگ میں نے ایک مثال دی تھی کہ وہ گدھے نے شیر کی کھال پہنی اور جنگل میں جب وہ گھوم رہا تھا تو ہر جانور اس سے ڈر رہا تھا, تو اس کو بڑا مزہ آ رہا تھا کہ یار شیر کی تو بڑا مزہ آتا ہے شیر کی کھال میں. تو وہ جب وہ بہت زیادہ خوش ہوا تو اس نے ڈیچو کرنا شروع کر دیا, تو سارے جنگل کو پتہ چل گیا اس میں تو گدھا ہے. اسی طرح بندہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے شک پڑتا ہے کہ اس بندے کی ڈائریکشن کیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس نے لیاقت چٹھا صاحب نے قاضی فائزہ صاحب کو اور سلطان سکندر راجہ کو ہٹ کیا. یہ دو بندے کس کو چپتے تھے, کون ان کے خلاف ہے, کون ان کے خلاف آل آؤٹ جاتا رہا ہے. یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ عمران خان صاحب ان دونوں افراد کے بڑے شدید خلاف ہیں, یا جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے اسپیشلی جنرل فیاض حمید صاحب وہ ان کے خلاف تھے. تو یہ کیا یہ بات کر کے انہوں نے جو ہے وہ وہی ڈیچو والا کام نہیں کر دیا, ایکسپوز نہیں ہو گئے؟ میں سخت بات نہیں کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دیکھیں نا, کوئی اور اس میں ملوث ہے یا نہیں اس کا تو ثبوت کوئی نہیں ہے, ایسا ہی ہے نا.
جی اگر ثبوت ہوتا تو سامنے لاتے, یا لائیں گے اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے. ایک بات, اور جو خود بھی ایک بات ہے دیکھیے, نہیں دیکھیے, ایک بات جو ہے نا, وہ جو اعتراف ہے وہ اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. شاہ جی بات یہ ہے کہ اعتراف کو پتہ دیکھیں چلے نا, جو اس پوزیشن پہ ہو. ایک منٹ رائے صاحب, میں ایک پوزیشن پہ میں ہوں, آپ اعتراف کر رہے ہیں, اس کی کیا ویلیو ہے سر؟ رائے صاحب سن لینا میری بات. رائے صاحب وہ پنڈی ڈویژن کے تمام افسران کے انچارج تھے. کیا یہ غلط بات ہے؟ کیا یہ غلط بات ہے؟ آنسر از ناٹ. کیا بطور انچارج وہ اپنے افسران کو ہدایت دے سکتے تھے؟ اختیار تھا؟ تو بالکل تھا, اختیار تھا. کیا وہ کسی سے کوئی انہوں نے ریسیو کی؟ تو شاید وہ ریسیو بھی کی ہو. کس نے دی ہدایت ریگنگ کی؟ اس کا ہمیں نہیں پتا. لیکن اس بات کا تو دیکھیں نا, اس یار سن تو لے رائے صاحب, یہ تو ہم اس بات پہ تو پکڑے نا کہ تم نے کی, آپ نے کی, وہ تو بات درست ہے نا. باقی کیسے کی وہ بھی بتائیں, اور آپ کے پاس ثبوت کیا ہیں جن کے نام لے رہے ہیں وہ بھی بتائیں. نہیں, سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں میں نے کی, چلیں کسی کے بھی کہنے پہ کی, تو آپ کے پاس اپنے کرنے کے کیا ثبوت ہے وہ بھی تو بتائیں. نہیں وہ تو دیکھیں نا, ڈائریکشن تو دے سکتے ہیں نا. ڈائریکشن کا کوئی نہ کوئی ثبوت میں ہوگا, آپ کو کوئی ٹیلی فون کال ہوگی, کوئی فون میسج ہوگا. رائے صاحب دیکھیں نا, عدالت میں نا کوئی بندہ اقبال جرم بھی کر لیتا ہے نا, فرض کرے مرڈر کیس میں ایک بندہ کا اقبال جرم کر لیتا ہے, تو اس کو محض اقبال جرم پہ سزا نہیں ہوتی, پروسیکیوشن کو باؤنڈ کیا جاتا ہے کہ یہ جو اقبال جرم کر رہا ہے, اس سے آپ نے اسلحہ بھی برآمد کرنا ہے, آپ نے اس کا فرانسک بھی کرانا ہے, جتنی چین آف ایویڈنس وہ بنے گی تو تب اقبال جرم بھی وہ فائنل ہوگا. ورنہ تو میں رائے صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو اقبال جرم کیا, تو اس پہ گرفتار ہوگا نا وہ, پھر برآمدگی ہوگی نا. ابھی تو ہم جمپ کر رہے ہیں نا, وی آر جمپنگ ٹو دی کنکلوژن. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں جمپ نہیں کر رہا. دو خبریں میں آپ کو تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ایک تو یہ پتا چلا ہے کہ جو کمشنر صاحب ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ انتہائی سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. کیونکہ رات کو آپ نے خبر دی ہے. جی میں نے رات کو خبر یہ دی کہ سنگین دفعات کے تحت, اور کیونکہ جو ہے وہ ریاست یہ سمجھتی ہے کہ ان کے اس بیان سے جہاں انتخابی عمل مشکوک ہوا, وہاں پہ پاکستان کے جو ساکھ ہے بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو رہا ہے اور دفعات بھی عائد ہو رہی ہیں, اور بہت سنگین دفعات جو آخری حد تک جاتی ہیں ان کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ دوسری خبر ایک اور بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب انہوں نے یہ پریس کانفرنس کیے سے غالباً 2 یا 3 دن پہلے یہ یہاں پہ موجود نہیں تھے راولپنڈی میں, یہ مجھے ان کے ذاتی دوستوں نے بھی تصدیق کی ہے, اور یہ گئے تھے لاہور. اور لاہور انہوں نے جا کے جو نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب ہے مریم نواز شریف صاحبہ, ان سے انہوں نے ملاقات کی کوشش کی تھی, کیونکہ جو مبینہ طور پہ یہ لگنا چاہتے تھے اپنی 7 یا 8 مارچ کی ریٹائرمنٹ ہے ان کی, اس کے بعد یہ صوبائی موت سے بھی لگنا چاہتے تھے. تو جس طرح یہ بڑے کاریگر آدمی ہیں, ان کے ہر پارٹی میں ان کے معاملات فٹ تھے, ان کے رانا ثناءاللہ اور حمزہ شہباز کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات تھے, ان کے عثمان بزدار اور پرویز لائی اور مونس کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات تھے. تو شاید ان کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح جو آنے والی چیف منسٹر ہیں مریم نواز شریف, ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہو جائے اور یہ کوئی صوبائی موت سے عہدہ حاصل کریں. لیکن ان کو وہاں سے ناکامی ہوئی, اور ناکامی ہوئی اس کے بعد وہ واپس آئے. اس کے بعد 2-3 دن کے بعد جو ہے انہوں نے یہ ساری پریس کانفرنس کی. تو اس چیز کو بھی مد نظر ضرور رکھا جائے گا یقینی بات انویسٹیگیشن کے دوران. ٹھیک بات. یہ ساری چیزیں آئیں گی, یہ ساری چیزیں دار انویسٹیگیشن ہوگی تو پھر پتہ لگے گا. ہاں, آج کا دن ویسے بڑا اہم ہے. آج جس وقت یہ پروگرام ہوگا ہو سکتا ہے اس وقت پریس کانفرنس شروع ہو جائے, یا بہرحال شام تک جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا معاہدہ ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے آ جائے گا کہ حکومت سازی کے لیے کیا معاہدہ ہو رہا ہے اور کس طرف معاملہ جا رہا ہے. تو بہت بہت شکریہ اعزاز سید صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ ہم سے ذرا سخت سوال سن بھی لیتے ہیں اور لوگوں کو مطمئن بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ناظرین, آپ نے ہماری گفتگو سنی, اپنی رائے سے اس چینل کے کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا. مجھے اور اعزاز سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.